کی سزا بولیے گا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مولوی ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ اچھا نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہی اچھا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے نیکی پہ لگانے والا جو ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے، جس کو لگایا ہے جس کو اتنا مل رہا ہے کرنے والے کو، اور جو لگانے والا ہے اس کو بھی اتنا مل رہا ہے۔ اور سبحان اللہ کہنا یہ قرآن کا لفظ ہے، اور جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کو 90 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور جو بندہ لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے، بول رہا ہے کہ سبحان اللہ کی صدا بولے، اس بندے کے کھاتے میں بھی 90 نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا بولیے۔ اللہ کا بڑا احسان، اللہ خالق کائنات نے اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا کیا، اور پیارے حبیب کہ ہم پیارے دیوانے ہیں، کیونکہ یہ وہ امت ہے جس امت میں آنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ بھی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تمہارے پاس فضل آئے، وبرحمتہ اور رحمت آئے تو کیا کرے؟ فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ کیا کرے؟ خوشیاں مناؤ۔ توجہ چاہوں گا، فلیفرحوا امر کا صیغہ ہے، اور اصول الشاشی کے اندر یہ قاعدہ بیان ہوا ہے الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، واجب کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو ضروری کرنے کے لیے آتا ہے۔ حضرات محترم توجہ چاہوں گا، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اسی طرح اللہ فرما رہا ہے جب تمہارے پاس فضل آ جائے، جب تمہارے پاس رحمت آ جائے، اس وقت کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، اس وقت خوشی مناؤ۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس فضل ہے کیا؟ توجہ، ہمارے پاس فضل ہے کیا؟ ہمارے پاس رحمت ہے کیا؟ فضل قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس فضل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من اللہ فضلا کبیرا، اللہ نے تمہارے پاس بہت بڑا فضل فرمایا ہے۔ تو بہت بڑے فضل سے مراد اللہ نے قرآن میں محبوب علیہ السلام کی ذات ارشاد فرمائی ہے۔ اور جب باری آتی ہے رحمت کی تو اللہ فرماتا ہے قرآن سے پوچھتے ہیں، کسی مولوی کی تفسیر نہیں پڑھتے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا ہے۔ ایک آیت میں اللہ کہتا ہے میں نے فضل بنایا ہے، دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے میں نے رحمت بنایا ہے۔ اللہ فضل بھی بنا رہا ہے، اللہ رحمت بھی بنا رہا ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اے ایمان والو جس کو لگتا ہے میرا محبوب فضل ہے وہ بھی خوشی منائے، اور جس کو لگتا ہے میرا محبوب رحمت ہے وہ بھی، جس کو یہ لگتا ہے، جس کو یہ لگتا ہے کہ میرا محبوب فضل ہے وہ بھی خوشی منائے، اور جس کو یہ لگتا ہے کہ میرا محبوب رحمت ہے وہ بھی خوشی منائے۔ حضرات محتشم، نسائی شریف کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث پاک حضرت امیر معاویہ مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ محفل سجا کے بیٹھے تھے، محفل سجا کے بیٹھے تھے، صحابہ محفل سجا کے بیٹھے تھے۔ آپ یہاں پہ سجا کے بیٹھے ہیں، وہ مدینے میں سجا کے بیٹھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایڈی ٹھنڈی نہیں، تمہیں آج چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ مدینے میں محفل سجا کے بیٹھے، آقا تشریف لے کے آئے۔ جب آقا تشریف لے کے آئے نا، پوچھا اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، کوئی واقعہ کوئی من گھڑت بات نہیں، نسائی شریف بیان کر رہا ہوں۔ آقا پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، اور آپ کو ہمیں دے کر ہم پر احسان فرما دیا، اس لیے اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں اللہ کی قسم آپ یہی کر رہے تھے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کی قسم آپ یہی کر رہے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم یہی کر رہے تھے، ہم
یہی کر رہے تھے۔ جب صحابہ نے یہ جواب دیا تو آقا فرماتے میں نے اس لیے قسم نہیں لی کہ آپ پر شک ہے، بلکہ اس لیے قسم لی ہے ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور آ کے فرمایا ہے اے پیارے حبیب، اے اللہ کے پیارے محبوب، تیرے صحابہ یہاں پہ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر ان کے چرچے کر رہا ہے، ان کے چرچے کر رہا ہے۔ کائنات کے اندر اگر جب بندہ کسی چپڑاسی سے لے کر محکمے کے بڑے سے بڑے بندے کی تعریف کرے وہ پھولا نہیں سماتا، کیوں؟ کیونکہ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ جب خدا کے محبوب کی تعریف کر کی جائے پھر خدا کتنا خوش ہوتا ہوگا، خدا کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور ایک اور بڑی پیاری روایت سناتا ہوں، مشکات شریف کے اندر ایک حدیث پاک نقل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا ہے، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ آقا تشریف لے کے آئے، آقا نے فرمایا میں سن رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، ہاں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، بالکل برحق ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، بالکل برحق ہے، اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، بالکل حق ہے، وہ خلیل اللہ ہے اپنی جگہ پر، وہ ذبیح اللہ ہے اپنی جگہ پر، ان کو مرتبے ملے ہیں اپنی جگہ پر، آدم اگر آدم ہے تو اپنی جگہ پر، اگر نوح ہے تو اپنی جگہ پر، اگر کوئی خلیل ہے تو اپنی جگہ پر، اگر کوئی اتنا بھی رتبے والا ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، وہ خلیل اپنی جگہ پر ہے، وہ روح اللہ اپنی جگہ پر ہے، وہ کلیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن انا حبیب اللہ، خلیل ہے تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ نے اس کو مرتبے دیے ہیں، اللہ نے اس کو شانیں دی ہیں، خلیل ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، لیکن انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ۔ تو میں نے کہا کسی شرح کرنے والے سے پوچھتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، تو کہتے ہیں خلیل وہ ہوتا ہے جو ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایڈی ڈلی سبحان اللہ نہیں، دو میں ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ شہر کہندا ہے کہ چنگے بندے دی گندی یاری نہیں ہوندی، چنگے بندے دی گندی یاری نہیں ہوندی، تے جیڑا بندہ دو میں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہ انہوں کدے دل دی بیماری نہیں ہوتی۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس سے خدا ہر چیز لے لیتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز دے دیتا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس سے ہر چیز لی جاتی ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز دی جاتی ہے۔ اور اب میں پڑھنے لگا ہوں بخاری، اچھی بولو، اوکھیاں گلاں تے نہیں کر رہے ہاں، جس سوکھی آئیں تے اچھی بولو سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر ابو لہب سرکار دا چاچا، ان دے بارے ایک واقعہ لکھیا ہے کہ جدو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے نا، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو ولادت ہوئی، ابو لہب دی ایک لونڈی سی، نکرانی سی، بڑی خوشی ہوئی انہوں تے آ کے ابو لہب نو کہندی مبارک ہوئے تیرے برا دے گھر پتر پیدا ہویا ہے، تیرے برا دے گھر پتر پیدا ہویا ہے۔ تو بڑا خوش ہویا کہ میرے بھائی دے گھر پتر پیدا ہویا ہے، انگلی دے نال اشارہ کر کے کہندا جا سویبا اج تو بعد تو آزاد ہے۔ آقا دی میلاد دی ولادت دی خوشی سویبا لونڈی نو آزاد کر دیتا۔ جدو آزاد کیتا، امام قسطلانی فرماندے نے مواہد الدنیا وچ کہ جدو آزاد کیتا نا، حضرت عباس خواب دے اندر دیکھ کے پوچھ دے نو ہاں ابو لہب کی بنیا، کہندا ہے جی کہ کفر دے سبب اگ دے وچ سڑ رہے ہیں، لیکن ہاں آقا دا میلاد منایا سی او کم آ گیا۔ اوے تو تے کافر سے تیرے کی میں کم آ گیا؟ کہندا جدو حضرت محمد عربی دی ولادت ہوئی نا، سویبا نے آ کے مینوں خوشخبری دیتی، جدو سویبا نے خوشخبری دیتی تے میں انگل دے اشارے نال خوش ہو کے آزاد کیتا سی۔ اللہ پیر والے دن اس سے انگلی دے وچوں پانی دیندا ہے جندے نال میری پیاس بجھ جاندی ہے، میری پیاس بجھ جاندی ہے کافر، ہے کافر جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب،
جس کی تذلیل قرآن میں خدا بیان کر رہا ہے پکا کافر، جس کے لیے جہنم واجب واجب اور واجب ہے، وہ آقا کا جب میلاد کرتا ہے، جب آقا کی ولادت کی خوشی میں کسی کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے رہا ہے۔ اگر ہو آقا کا دیوانہ، ہو آقا کا مستانہ، ہو محمد عربی پر درود و سلام پڑھنے والا، اور اگر وہ میلاد منا کے بیٹھے تو سیدھا جنت ہے کہ نہیں؟ اگر کرے کافر خوشی میلاد کی تو جہنم میں جا کر بھی اس خوشی کا بدلہ ملتا ہے۔ اگر ہو محمد عربی کا غلام، آقا کا مستانہ اور دیوانہ ہو، تو پھر کرے آقا کے میلاد کی خوشی تو سیدھی جنت ہے کہ نہیں ہے؟ جیڑا جیڑا تو میلاد چاہے تو میں ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ اے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی شان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق کرن دا نتیجہ اسی ایتھے بیٹھ کے میلاد منانے، اللہ تعالیٰ فرشتے وچ بیٹھ کے ساڈے چرچے کردا ہے۔ بڑی خوش نصیبی دی گل ہے کہ آقا اسی ایتھے پڑھنے، آقا مدینے بیٹھ کے سن رہے ہوندے۔ میں معراج دا واقعہ پڑھیا، ادو ایک گل سامنے آئی کہ اللہ دا پیارا محبوب جنت دے وچ بیٹھ کے دوزخ نو ویکھیا۔ کیویں ویکھیا؟ جنت 7 آسماناں تو اوتے، دوزخ 7 زمیناں تو تھلے۔ کتھے ہے؟ 7 زمیناں تو تھلے۔ جیڑا محبوب جنت وچ بیٹھ کے 7 آسماناں تو اوتے بیٹھ کے 7 زمیناں دے تھلے ویکھ سکدا ہے، وہ مدینے بیٹھ کے ایس محلے وچ محفل میلاد کرن والے نے ویکھ سکدا ہے۔ فرمائش آئی جی، یہ فرمائش پڑھ کے اجازت چاہواں گا، ویسے تے ٹائم ختم ہو گیا سی۔ حسن مصطفیٰ دے فرمائش آئی جی، انشاءاللہ 2 روایتاں پڑھ کے اجازت چاہواں گا کہ سرکار دا حسن ہے کی شاعر نے کیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ انجنی 2 میں ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ پتہ لگنا چاہیے حضور دے دیوانے دے مستانے بیٹھے نے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے آقا نو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا، اتنا سونا بنایا، جڑا بندہ ویکھ لیندا سی پھر آقا دا دیوانہ ہو جاندا سی۔ جدو بلال نے ویکھیا، بلال جدو ویکھیا تے آقا دا دیوانہ ہو گیا، کافراں بڑیاں مارا مار دے، کافر مارا مار مار کے تھک جاندے۔ ایک دن کافر کہے پوچھدا، اوے بلال کیڑی ہڈی دا بنے ہے، کیڑی مٹی دا بنے ہے، تینوں مارنے ہے تینوں درد نہیں ہوندی؟ حضرت بلال کہندے نے ظالماں جدو تو مارنا ہے میں اکھ بند کر لینا ہوں، میں کچھ پوچھنا جواب کچھ دینا ہے۔ انہوں نے کہا جواب تیرا ہی دیتا لیکن تینوں سمجھ نہیں آیا، کہندا ذرا سمجھانا۔ آپ فرماندے نے کہ عشق دے ویڑے دا قانون کچھ الگ ہی ہے۔ حضرات عزیز کر توجہ کرنا، عشق دے ویڑے دا قانون جدو پیر اکھ بند کرتا ہے سامنے مرید آ جاتا ہے، جدو طالب اکھ بند کرتا ہے سامنے مطلوب آ جاتا ہے، جدو بلال اکھ بند کرتا ہے سامنے رب دا رسول آ جاتا ہے۔ عشق دے ویڑے دا قانون ہے، جدو پیر اکھ بند کرے سامنے مرید آ جاتا ہے، جدو استاد اکھ بند کرے سامنے شاگرد آ جاتا ہے، جدو عاشق اکھ بند کرے سامنے معشوق آ جاتا ہے، جدو بلال اکھ بند کرے سامنے رب دا رسول آ جاتا ہے۔ پنجابی دا شاعر کہندا ہے عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم، نہ کربلا ویکھدا۔ جن تے میرے محمد عربی نو ویکھیا ہے یقیناً دنیا گواہ ہے، اس ورگا کائنات کسی نو جمیا ہی نہیں ہے۔ جیڑا سرکار نو ویکھدا ہے پھر ایسا دیوانہ ہوندا کہ ابو جہل بھی کہندا ہے اے دے نہیں جانا، جیڑا اونوں ویکھدا ہے پھر اوندا ہی ہو جاندا ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری واقعہ شروع کرن لگیا، اونچی بولو سبحان اللہ۔
خواجہ صاحب انڈیا دے وچ گئے اسلام دی تبلیغ کرن اسلام دا پرچار کرن جدوں انڈیا دے وچ گئے جڑا بندہ گزرے آپ انہوں پڑھ لینا ہے کلمہ نہیں پڑھنا کہندہ حضور پڑھنا پڑھا دیو سبحان اللہ حضور پڑھنا پڑھا دیو آپ انہوں کلمہ پڑھا دے مسلمان ہو جاندہ ایک دن انہوں نے پہلوان لگیا آپ نے کہا اوہ پہلوان ہے دیا ہاتھ بن کے آیا آپ نے فرمایا کلمہ نہیں پڑھنا ہے کہندہ جی پڑھنا پڑھا دیو سبحان اللہ تو فرمایا نا کلمہ نہیں پڑھنا پڑھنا جی پڑھا دیو ہندوانوں پتہ لگیا انہوں نے کہا بھائی اے بابا تے کچھ کرے گا ساڈا پہلوان بھی ہو گیا مسلمان ان گسون بنانا ہے تے نیڑے ہو جانا ہے اور پڑھ کلمہ پھر پڑھنا پہ جانا سبحان اللہ پڑھنا پہ جانا ہے انہاں عدالت وچ کیس کر دیتا جج آ گیا وکیل آ گئے خواجہ صاحب بھی تشریف لے کے آ گئے تو خواجہ صاحب آئے نا جج نے کیا بھی سنیا بزرگو تسی زبردستی مسلمان کر دے ہو خواجہ صاحب نے جو گل چاہی تے فرمایا میں تے انہاں نے بھی نہیں کہندا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا میں تینا نے بھی نہیں کہندا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جج سمیت کتنے بھی سی سارے نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے وزیر بجا بادشاہ دے کول بادشاہ سلامت اجڑ گئے ایک بابا آیا جنوں کہندا کلمہ پڑھ لیندا مسلمان ہو جاندا ہے اپنی تے اتھے دال ہی نہیں گلنی بادشاہ نے کیا ان کو مشورہ دے بادشاہ کہندا جی میری ایک خوبصورت دھی ہے انہوں سجا کے بابے دے حجرے چ گلنے جدو اندر جائے گی فوجی گلا کے مروا دیں گے آپ انہوں کنے پوچھنا ہے سبحان اللہ ہن بھی انج ہی ہوندا ہے نا جڑا بندہ تگڑا ہوے وہ آدا انج نہیں تے انج کر دے پر انہوں یہ پتہ نہیں جڑا حضور دا دیوانہ تے حضور دا غلام ہوندا ہے وقت دا امام ہوندا ہے سبحان اللہ بے شک انہاں جی مشورہ کیتا پلاننگ ہو گئی جدو وقت آیا وہ دن آیا وہ ٹائم آیا لڑکی نے بناؤ سنگار کیتا سجاوٹ کیتی کر کے تے بابے دے حجرے والے حجرے تے باہر جا کے کہندی بابا جی آدھا حسن لے کے آئی ہیں سبحان اللہ آدھا حسن لے کے آئی ہیں بابا جی اندروں کہندے میں تیرے حسن دا بھکھا نہیں میں تے انہوں ویکھیا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی مدینے والے دا دیدار کراوے اونچی بولو سبحان اللہ خواجہ صاحب فرماندے میں تے انہوں ویکھیا ہے جڑا انہوں ویکھ لیندا پھر دنیا دے حسن دا بھکھا نہیں رہندا میں انہوں ویکھیا ہے کنوں ویکھیا ہے ایک بندہ سرکار دا دیوانہ سرکار دا مستانہ سرکار نو ملن دا دل کیتا مکے پہنچیا لوگوں کو پوچھا دے نبی نو ملنا ہے تو لوگوں نے دسیا خانہ کعبہ تے جاؤ اوتھے طواف کر رہے ہیں ویکھیا ایک بندہ اگے چند پیچھے کچھ پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں انہوں آندا ہے کہ نہیں آندا پڑھنا شروع کر دیندا ہے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم جدو یا کریم ہو یا کریم پڑھدا ہے پڑھدا پڑھدا صحابہ تو کے لگ جاندا ہے جدو صحابہ تو کے لگدا ہے مدینے والے مصطفیٰ تو بھی اگے لگ جاندے ہیں جدو آقا تو اگے لگدا ہے آقا رک جاندے نے تے پڑھنا شروع کر دیندے نے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم کیڈا کریم نبی ہے جدو آقا نے پڑھیا نا یا کریم ہو یا کریم توجہ چاہواں گا بڑی مزیدار بڑی پیاری گل کر رہے ہیں سرکار دے حسن تے تو سرکار نے پڑھیا نا ان دی گل سن کے یا کریم ہو یا کریم واپس آ کے سرکار دے ہاتھ نو پھڑ کے کہندا ہے مینوں پینڈو سمجھ کے مذاق پہ کر دے سبحان اللہ مینوں پینڈو سمجھ کے مذاق پہ کر دیو توجہ چاہوں گا جڑا اصل جملہ دینا چاہنا مینوں پینڈو سمجھ کے مذاق پہ کر دیو اگر تو ایڈا سونا نہ ہوندا تیری شکایت میں آدے نبی نو جا کے لانی سبحان اللہ اگر تو ایڈا سونا نہ ہوتا تیری شکایت میں آدھے نبی نے جا کے لانی سی آقا فرماتے تینوں تیرے نبی دا پتہ ہے عرض کرتا ہے سونیا میں انہوں ہی تو ملن آیا آقا نے فرمایا تیرا غم گسار نبی مہمان اما حلیمہ جدو سرکار نو لین آیا آتے کہنے نو آمنا خدا دی عزت دی قسم میں تیرا سونا ویکھیا ہی نہیں اما آمنا فرما دیا تو پنڈ چو آئی ہے تو کیویں ویکھ دی میں شہر چ رہ کے نہیں ویکھیا حضرت عبد المطلب آئے آ کے کہندے نے آمنا پنڈ تے شہراں دیا گلاں کر دیو خدا دی عزت دی قسم عراق ایران شام مصر سارے گھوم کے بیٹھے نے بڑے بڈیریاں دے بال بیٹھے نے سونے سونے والا دے بال
جبریل آئے آکے کہنے نے عبد المطلب صرف عراق شام مصر دیا گلا کر رہے خدا دی عزت دی قسم مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک 7 آسمانہ تو تے تک 7 زمینہ تو تھلے تک ساری کائنات کو ویکھیا ہے پر میں ایڈا سونا نہیں دیکھیا اللہ نے فرمایا جبریل کیویں ویکھدا میں خدا نے ہو جیا بنایا خدا نے فرمایا جبریل کیویں ویکھدا میں ایڈا سونا بنایا ہی کوئی نہیں تو شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا پنجابی دا شاعر کہتا ہے ہلے تے میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہلے تے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے جن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے توبہ توبہ حسن سونے دا وچال نہ چلی جاوے اوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطابعت بھی ہو جاوے علم اللہ نے انہا دیتا جڑا اقلا بچنا آوے عقل اللہ نے انہی دیتی جڑی علمہ بچنا آوے تے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر آیا آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے تو جدو پھر میرے علی شان آقا نو ویکھیا نا کہندے نے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچے آکھاں رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ اب وہ بندہ بولے گا جس کا عقیدہ پیر میرے علی شاہ کے عقیدے سے ملتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مل کے بولیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا اور کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخی اکھاں کتھے جا لڑیاں گستاخی اکھاں کتھے جا لڑیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مائے اہل سنت زندہ باد کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کی اکھاں کتھے جا لڑیاں گستاخ کی اکھاں کتھے جا لڑیاں جدو کہندی نا میں آدھا حسن لے کے آئیاں سرکار خواجہ خواجگان فرما دے میں تے انہوں ویکھے آئے اچھی بولو جدو انہوں پتہ لگ گیا دال ایمیں تے نہیں گل رہی دھمکی دین دیئے بابا ساڑی حکومت ہے اسی تینوں مروا دیاں گے خواجہ سے فرما دے اسی پرتے نبی دے ہاں زندہ اسی مر کے بھی پردے نہیں پرتے دا مطلب غلام اسی پرتے نبی دے ہاں زندہ اسی مر کے بھی مردے نہیں تو پتہ لگ گیا بھی نہ حسن کم آ رہا نہ دھمکیاں کم آ رہی ہیں کوئی بندہ عام نہیں ہے پھر کہندی بابا اگر زانیاں علی تے گناہ والی نظر نہیں پائی جے تو پھر ولایت علی نظر پا دیا سبحان اللہ بابے نے کیا انج نہیں کہ دا پیچھے ٹھالے انہوں نے بھی صد کے لیا سبحان اللہ انہوں نے بھی صد کے لیا صد کے لیا آندہ آپ نے کلمہ بھی پڑھایا تو ولایت دا تاج بھی پہنا دیتا سبحان اللہ شاعر نے کی کیا شاعر کے اندر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی جدہ جدہ ولی ہے تو میں آپ چاہ بچے کے نولے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آخری گل اجازت چاہوں گا میرے بڑے محسن بڑے پیارے بھائی انہوں نے ایک چھوٹا جا واقعہ نکا جا عرض کیتا ہے اس کے بعد کسی دی فرمائش نہیں ماننی ایک روچی بولو سبحان اللہ مدینے دا بازار اللہ تعالیٰ سارے مدینے لے جی اچھی بولو سبحان اللہ مدینے دا بازار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے دے بازار